بزرگان محترم، برادران اسلام، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں حضور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش مبارک ہے اور اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں۔ اس چیز کے اندر کوئی دو رائے نہیں، اس بات میں کوئی تردد نہیں کہ اس کائنات کا، اس زمین کا سب سے مبارک ترین لمحہ وہ لمحہ ہے، وہ وقت ہے جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت اس کائنات کا اور اس دنیا کا وہ عظیم الشان، وہ بلند و برتر لمحہ اور وقت ہے کہ جس وقت میں، جس زمانے میں موجود ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ جس نبی کا امتی بننے کے لیے، اس کی اقتداء کے لیے آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تمام انبیاء نے اس خواہش کا اظہار کیا، اس تڑپ کا اظہار کیا کہ ہم نبی کریم، نبی آخر الزماں کے امتی ہو سکیں، یا اگر امتی نہ بھی ہوں تو کم سے کم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء میں نماز ادا کر سکیں۔ چنانچہ معراج کے واقعے میں تمام انبیاء کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کھڑا کیا گیا۔ تو ایک بات، پہلی تو بات میں نے یہ عرض کی کہ یہ واقعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دنیا میں تشریف لانا، یہ ایک ایسی سعادت تھی انسانیت کے لیے، ایسا موقع تھا انسانیت کی تبدل کے لیے، انسانیت کے انقلاب کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے۔ یہ بہت عظیم الشان مرحلہ تھا جو کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اور کائنات کو عطا فرمایا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ابھی ہوئی نہیں تھی، برکات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ فرمایا کرتی تھیں کہ خواتین کو پیدائش کے وقت جو تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بطن میں تشریف لائے اس وقت سے لے کر ولادت تک مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی واقعات میں آیا کہ عربوں میں رواج تھا کہ دودھ پلانے کے لیے بچے کو دیہات میں بھیجا کرتے تھے، مرضعہ، رضاعت کے لیے بچوں کو عام طور پر بھیج دیتے تھے۔ ماں بھی رضاعت کرتی تھی
لیکن شہر کی وباؤں سے بچانے کے لیے اور عربوں کو ایک خاص طور پر فکر یہ ہوتی تھی کہ زبان جو ہے عربی زبان وہ شہر کے ماحول میں مکس نہ ہو جائے، خالص زبان سکھائی جائے. تو خالص زبان جو ہے وہ دیہات میں ہوتی تھی عربوں کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جب تشریف لائیں اور مکے سے لے کر گئیں، تو کتب سیرت میں آتا ہے کہ بڑے حالات ان کے خراب تھے، بہت خراب حالات تھے، غربت تھی، اور سواری جس پر آئے تھے وہ ایک گدھی تھی، بالکل لاغر، چلتی نہیں تھی. اور جب آئے تھے مکہ مکرمہ، یہ پورا قافلہ بنو سعد سے بچے لینے کے لیے جیسا رواج تھا، تو ان کی جو سہیلیاں تھیں وہ سب تنگ تھے کہ یہ پیچھے رہ جاتی ہیں، ہم سفر میں آگے نکل جاتے ہیں، یہ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر جو ہے یہ پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں تاخیر ہو رہی ہے. واپسی جب جانے لگے تو کتب سیرت میں آتا ہے کہ یہی سواری جس پر حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائی تھی سب سے آگے تھی. تو سہیلیوں نے کہا، حلیمہ تم نے تو کوئی بڑا مبارک بچہ لے لیا ہے، اور کہ اس کی تو شان ہی ابھی عجیب ہے، جو آتے ہوئے جس سے چلا نہیں جا رہا تھا یہ دوڑی چلی جا رہی ہے. حضرت حلیمہ فرماتی جب ہم گھر پہنچے بنو سعد میں، بکریاں ہماری سوکھی ہوئی تھیں، تھن ان کے سوکھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جب ہمارے گھر میں پڑے تو دودھ کی جیسے نہریں بہہ پڑیں، اور آس پاس کا سارا علاقہ سرسبز و شاداب. تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے اپنے شوہر کو کہا، جب ہم ایک دو دن گزارے، ہم بات چیت کر رہے تھے، تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ ہم نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، بڑا مبارک بچہ لے کر آئے. اور یہی وجہ ہے کہ دستور یہ تھا کہ 2 سال کے بعد جو ہے بچہ واپس کر دیا جاتا تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے 4 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس رکھا. ہر سال واپس کرنے جاتی تھی تو حضرت آمنہ یہ سمجھتی تھی کہ واپس کرنے آئی ہیں، وہ اصل میں 1 سال مزید بڑھوا لیتی تھی کہ 1 سال مجھے اور دے دیں. حضرت آمنہ اجازت دے دیتی تھی، حالانکہ دودھ کی جو رضاعت کی مدت ہوتی ہے وہ تو 2 سال ہوتی ہے، 2.5 سال زیادہ سے زیادہ. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں تقریباً 4 سے 5 سال رہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمتیں تو حضور کی پیدائش سے قبل ہی شروع ہو گئیں. جناب عبد المطلب جو ہے نا بڑے جاہ و جلال کے مالک تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بڑے جاہ و جلال کے مالک تھے، کوئی ان کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا تھا، یعنی روب کی وجہ سے، عزت و توقیر کی وجہ سے. 10 بیٹے تھے جن میں حضرت عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا. تو خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر وہ یوں بیٹھتے تھے، جیسے خانہ کعبہ کی یہ دیوار ہے بیت اللہ کی، اور وہ یوں ٹیک اور 10 کے 10 بیٹے ایسے کر کے جو ہے نا، سامنے 9 بیٹے ایسے کر کے، اور آنکھ کوئی نہیں اٹھاتا تھا. مکے کے سب سے بڑے سردار بنو ہاشم کے بیٹے، جناب ہاشم کے، اور اللہ نے ان کو بڑی جاہ و جلال سے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے نا، جب چھوٹے سے تھے، کتب سیرت میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کھڑے ہو جاتے اور جا کر اپنی گود میں بٹھاتے تھے نبی کریم اچھا، آپ کے لیے یہ بات بڑی معمولی ہے کہ دادا پوتے کو ٹانگ پر بٹھا رہا ہے، گود میں بٹھا رہا ہے. عربوں میں اس وقت یہ رواج نہیں تھا. عرب لوگوں کے سامنے اپنی اولاد کو بھی پیار نہیں کرتے تھے کہ یہ تانا نہ ملے کہ ہم بڑے جو ہے نرم دل اور
جو ہے جسے کہتے ہیں کہ جذبات میں بہہ جانے والا آدمی ہوں میں، یعنی عربوں میں اس بات کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، یہ نہیں کہ اولاد سے ان کو پیار نہیں تھا۔ جناب عبد المطلب اپنے پوتے کو یہاں بٹھاتے تھے، حیران ہوتے تھے سب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکات کا ظہور ابتدا سے ہی ہو گیا، اور محبت اللہ رب العزت نے دلوں میں شروع سے ہی ڈال دی لوگوں کی۔ کیا رشتہ دار اور کیا رشتہ داروں کے علاوہ کیا ایک عام آدمی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت اس کائنات کا بلا شبہ بلا تردد ایک عظیم الشان واقعہ ہے۔ جگن ناتھ آزاد ایک ہندو شاعر گزرے، ہندو شاعر، اس نے ایک بڑا زبردست قطعہ لکھا ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے تو حالات کیسے تھے۔ تھوڑا مشکل ہے، جیسے اس نے لکھا کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہ جو یونان تہذیب کی دنیا تھی وہی تخریب تھا آج کی دنیا میں۔ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، یعنی دنیا کے اندر تحقیق و تجسس ختم ہو گئی، انسانیت بے قدری ہو گئی تھی، ایسا زوال تھا انسانیت۔ افلاطون کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ۔ افلاطون بڑا مشہور فلسفی ہے، سقراط بڑا مشہور فلسفی ہے، تو یہ بھی افسانہ ہو گئی تھی۔ لوگوں میں عقل پرستی، عقل، نام، شعور سب ختم ہو گیا۔ تو اس نے یہ قطعہ لکھا کہ سقراط کی دانش تھی افسانہ، کہ روئے زمین پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے تو رحمتوں کے بادل آئے، رحمتوں کی ہوائیں چلیں، اور آخر میں اس نے لکھا صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ یہ ایک ہندو شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان۔ لیکن مسلمانوں کا معاملہ اور میرا اور آپ کا اس امت کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعظیم کا بھی ہے، اتباع کا بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی نصرت کا بھی۔ میں نے جو آیت تلاوت کی خطبے میں، فالذین آمنوا بہ، یہ کون لوگ ہیں؟ کامیاب لوگ کون ہیں؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں مفلحون، کامیاب لوگ ہیں۔ کون ہیں؟ فالذین آمنوا بہ، جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی چیز جو ایمان لے کر آئے، ایمان لے کر آئے، کامیابی کی پہلی شرط۔ وعزروہ، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تکریم کی، تعظیم کی، عزت کی، ادب کیا۔ وعزروہ، خالی ایمان نہیں لانا، تعظیم بھی کرنی۔ اور پھر صحابہ نے تعظیم کر کے دکھائی، کر کے دکھائی کہ نہیں دکھائی؟ جب صلح حدیبیہ کا ایگریمنٹ ہو رہا تھا نا، تو عروہ بن مسعود بعد میں مسلمان ہو گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، تو وہ ایمبیسڈر بن کے آتے تھے مکے والوں کی طرف سے۔ کون؟ عروہ بن مسعود۔ تو مذاکرات ہوتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر جاتے تھے۔ تو جب وہ واپس گئے مکہ مکرمہ میں، تو بخاری میں آیا، مسلم میں بھی آیا، تو انہوں نے جو احوال بیان کیے نا حضور علیہ الصلاۃ والسلام، وہ بڑے عجیب ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے محلوں میں گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں،
قیصر و کسریٰ کے محلات کے حالات بھی میں نے سنے ہیں، لیکن یہ محمد الرسول اللہ کے غلام جو اپنے نبی کی، اپنے سردار کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں، وہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وضو فرماتے تھے، وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا تھا، صحابہ جھپٹ کے اس پانی کو اپنی ہتھیلیوں میں لے لیتے تھے اور اپنے جسم پر مس کر لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ قدم رکھتے تھے تو وہاں قدم بھی کوئی نہیں رکھتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس دوران جب میں وہاں موجود تھا حدیبیہ کے مقام پر، میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا، کافی لوگ تھے، 1500 مسلمان موجود تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، تقریباً، کم و بیش ہو سکتے۔ میں نے کسی اس پورے مجمع کے اندر کسی مسلمان کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہوتے نہیں دیکھی۔ یہ تعظیم کی صحابہ نے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ حضور ہمارے گھر تشریف لائیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سارا معاملہ اونٹنی پر چھوڑ دیا کہ اللہ اس کو جہاں بٹھا دے گا بھئی میں وہیں قیام کروں گا، اور ظاہر ہے میں کسی کو خود اختیار کروں گا تو مناسب نہیں ہے، لوگوں کی محبت میرے دلوں میں ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر میں قیام کروں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جا کر اونٹنی رک گئی، اور اونٹنی وہاں کیوں رکی یہ بھی میں عرض کرتا ہوں، پہلے یہ بات سن لیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اوپر چڑھنے کی 2 منزلہ مکان تھا، یعنی گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اوپر چڑھنے کی تکلیف نہ ہو، نہیں بلکہ پہلے جو ہے انہوں نے اوپر کی منزل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دے دی کہ حضور اوپر ہوں ہم نیچے ہوں، لیکن پھر انہوں نے محسوس کیا کہ لوگ ملنے بڑے آتے ہیں، حضور کو بھی تکلیف ہے، لوگ اوپر جاتے ہیں، تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ تشریف لے آئیں، اب خود اوپر رہنا تھا، تو فرماتے ہیں میں اور میری بیوی کمرے کے کونے کونے میں رہتے تھے، درمیان میں نہیں جاتے تھے، کہ مبادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرما اور ہمارے قدم جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر، یہ تعظیم کر کے دکھائی۔ اور یہ مکان جہاں اونٹنی ٹھہری نا، اس کا بھی ایک عجیب معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 1000 سال پہلے تقریباً یمن کا بادشاہ تھا تبع۔ تبع نام نہیں تھا، تبع اس کا لقب تھا، حمیری، تبع حمیری، تو شاہ تبع اسے کہتے تھے، بڑا جاہ و جلال کا مالک۔ ایک وقت آیا کہ وہ اپنے سفر پہ نکلا، اس نے کہا میں عرب کے سفر پر نکلتا ہوں، جس شہر میں جائے ہزاروں لوگ آئیں اور وہاں وہ ہدایہ تقسیم کرے، اشرفیاں تقسیم کرے، لوگوں میں مال مویشی بانٹے۔ مکہ مکرمہ آیا، یہاں کوئی پوچھا نہیں اس سے، کسی نے اس کو، انہوں نے کہا عجیب بات ہے، پورا عرب میں کراس کر کے آ گیا، یہ لوگ بڑے یار عجیب ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تکریم صرف بیت اللہ کی کرتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ تو تعمیر فرما چکے تھے نا، اور حضرت اسماعیل کے اولاد میں سے لوگ تو مکے میں رہتے تھے، اور بیت اللہ کی اہمیت اور اس کی منزلت اور اس کا تقدس ان کے ذہنوں میں تھا، اور حج اس وقت بھی ہوتا تھا۔ سمجھ رہے بات؟ حج کی جو عبادت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے ہوتی تھی، لیکن شرعی جو طریقہ کار اب ہے وہ شاید نہیں تھا۔ اس نے کہا مجھے کسی نے پوچھا نہیں یہاں پر۔
پتہ کروایا، اس نے کہا بھائی یہ بیت اللہ کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور دنیا بھر کے بادشاہ یہاں آتے ہیں اور ہر سال یہاں حج ہوتا ہے، تو جس طرح ابرہہ نے کوشش کی تھی نا، اس نے بھی کہا، اس نے کہا گرا دو اس کو۔ جیسی اس نے یہ بات کی تو اس کے ناک سے اور منہ سے ایک مادہ نکلنا شروع ہوا اور شدید ترین بدبو شروع ہو گئی، اور ایسی بدبو کے لوگ اس سے دور ہٹنے لگے۔ اس کے ساتھ بڑے علماء بھی تھے، اس وقت کے اہل کتاب کے علماء، حکیم بڑے بڑے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی لوگوں نے علاج کیا، کو کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ایک عالم تھا بڑا سمجھدار، اس نے جب چیک کیا اس نے کہا بھائی یہ جو مرض ہے آسمانی ہے، علاج بھی آسمانی ہوگا۔ انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے بادشاہ آپ نے کہ جس پر آپ کو توبہ کرنی چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں حرکت تو کی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں بڑا مقدس گھر ہے، اس کو گرانے کا میں نے ارادہ کیا، میں توبہ کرتا ہوں۔ جیسی ارادہ کیا بند ہو گیا۔ پھر وہ وہاں سے چلا مدینہ منورہ آیا، تو اس کے ساتھ اہل کتاب کے علماء بھی تھے۔ انہوں نے جب مدینہ منورہ کی ساخت دیکھی اور کتابیں کھولی اپنی، جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانا، ہر نبی نے اپنی امت کو خبر دی کہ ایک نبی تشریف لائیں گے۔ انہوں نے جب کتابیں کھولی، انہوں نے کہا یہ تو وہی زمین، آثار، مٹی وغیرہ وہی ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے ساری تفصیل بتائی علماء نے کہ ایسے ایسے آخری نبی تشریف لائیں گے، ہمارے نبیوں نے بھی خبر دی، بنی اسرائیل کے سارے نبیوں نے خبر دی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اور نبی آخر الزمان یہاں تشریف لائیں گے۔ تو 400 علماء تھے، انہوں نے کہا اچھا تم سب اپنے اپنے لیے یہاں گھر بناؤ، اور آج کے بعد تم سارے کے سارے مدینہ منورہ میں رہو گے، اور درمیان میں ایک گھر بناؤ، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا، جب وہ اس جگہ پر تشریف لائیں تو اس مکان میں ٹھہریں۔ اور ایک خط لکھا، اور خط میں اس نے نبی کریم، اور وہ خط ان علماء کو دیا، اور اس خط کا متن تھا کہ میں محمد الرسول اللہ آپ کے سلام پیش کرتا ہوں اور آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں، اور جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس پر بھی ایمان لے کر آتا ہوں۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں آپ کو پا لیا تو آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے دین کی نصرت کروں گا، اور یہ گھر جو ہے میری طرف سے ہدیے کے طور پر قبول فرمائے۔ یہ خط ان علماء کو دیا، اور ان علماء کی نسلوں میں وہ خط چلتا رہا۔ بالآخر وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حضرت ابو ایوب انصاری اسی خاندان سے تھے، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنے غلام ابو لیلہ نام تھا اس کو یہ خط دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو تم نے مجھے یہ دینا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ابو لیلہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، تو وہ ابو لیلہ جیسے ہی آیا تو حضور نے اس کا نام لے کے کہا ہاں بھائی ابو لیلہ وہ چابیاں لاؤ میرے گھر کی۔ وہ حیران ہوئی، اس نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ یہی وہ گھر تھا جہاں اونٹنی آ کے رکی تھی۔ سمجھ رہے بات؟ وہ اونٹنی بھی ایسی آ کے تھوڑی رکی تھی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے، پیدائش سے 1000 سال پہلے انتظامات شروع ہو رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرنا کہاں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کہاں کرنا ہے۔ تو یہ ادب، یہ محبت اس امت کو دی گئی، اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے اس محبت کو آزمایا۔ فالذین آمنوا بہ، پہلی بات جو ایمان لے کر آئے، وعزروہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا، تعظیم کی، تکریم کی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور تکریم کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی، لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے تم لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ حضور کے لیے ادب نازل ہو رہا ہے، نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، کوئی شرعی حکم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ادب نازل ہو رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہیں کہا کرو۔ سورہ بقرہ میں آیا، وہ اصل میں یہودی آتے تھے نا تو وہ کہتے تھے راعینا، تو ان خبیثوں کا مقصد یہ ہوتا تھا راعینا اے ہمارے چرواہے۔ عربی میں راعی کہتے ہیں چرواہے کو، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتی، حدیث میں آیا نا، پچھلے میرے خیال جمعے میں میں نے عرض بھی کی ہے حدیث، کہ تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، یعنی اپنی بکریوں کے لیے۔ تو راعینا قرآن مجید میں آیت نازل ہو گئی، ایمان والو تم نہ کہا کرو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تم کہا کرو آپ ہمارے معاملے میں نظر ثانی فرمائیں، نظر فرمائیں، ہماری بات کو سنیے۔ احکامات نازل ہو رہے ہیں قرآن مجید، حضور کی بارگاہ کے ادب نازل ہو رہے ہیں، وعزروہ۔ اور اسی ادب میں یہ بات میں عرض کروں، اور آیت انشاءاللہ اگلے جمعے کو مکمل کروں گا، کہ ادب کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی۔ آج کل ایک وبا، اور وبا کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں یا بدتمیزی کہہ لیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر لوگ حاضر ہوتے ہیں اور سیلفی لے کر حاضر ہوتے ہیں، اس حالت میں کہ ویڈیو ان کی چیٹنگ چل رہی ہوتی ہے اور سیلفی لے رہے ہوتے ہیں، اور ایسے کر کے ان کے موبائل ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ ایمانداری کے ساتھ، تم اپنے 5-7 سال کے بعد اپنے والد کو، والدہ کو ملنے کے لیے جاؤ، اور پہلی ملاقات میں ایئرپورٹ پر باپ کو سلام نہ کرو، ایسے کر کے ویڈیو بناؤ، یہ عزت و توقیر ہے؟ یہ کیا کرتے ہو؟ دل دہل جاتا ہے۔ ہمارے لوگ پہلے نہیں کرتے تھے، لیکن دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی یہ لوگ بھی شروع ہو گئے، اور بلکہ زیادہ 2-4 ہاتھ آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ اطہر میں ہمارے سلام کو سنتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب تم سلام بھیجتے ہو مجھ پر درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے، اور جب میری قبر پر آ کر پڑھو گے تو میں خود سنوں گا اور اس کا جواب دوں گا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لوگوں کو روکو اس بے ادبی سے۔ مواجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے اکابر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معتقی صاحب فرما رہے تھے، ایک دن فرمایا ابا جان جاتے تھے تو ستون سے تھوڑا سا ہٹ کے کھڑے ہوتے تھے، کہ کس ناپاک، یہ ناپاک حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، کیسے اپنا منہ دکھاؤں، کیسے اس بارگاہ میں حاضر ہوں؟ تو تھوڑا سا اوٹ میں کھڑے ہو کے یہ جرت، اس جرت پر اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے آداب ہیں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے کا پورا حصہ، علماء فرماتے ہیں یہاں اس نیت سے بیٹھو حضور کی، کہ جیسے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے۔ علی بھی اگر بیٹھے ہو، کوئی تلاوت نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، نیت یہ ہو کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض حاصل کر رہے ہیں، نہیں بھی کر رہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں، اور بیٹھیں حقیقت میں، سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آداب کی رعایت صحابہ نے کر کے دکھائی، ایمان بھی لے کر آئے، اور واتبعوا النور الذی انزل معہ، وہ انشاءاللہ تعالی اگلی جمعے میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔